ہمارے پہلے گیسٹ ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے بریلوی. جی بھائی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ کا استقبال ہے ہمارے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, میرے پاس ایک حدیث ہے جو ہمارے علماء دلیل دیتے ہیں. جی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے, جی جلد 11 پیج نمبر 118 پہ ہے, حدیث نمبر 32,538. 32,538. اوکے. جی, یہ بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ سے ہے. مطلب بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ کے پورا واقعہ ہے ان کے اوپر. جی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں قحط پڑی ہوئی تھی, تو یہ بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے قبر پہ جا کے وہاں سے وسیلے سے دعا مانگ رہے تھے, اور وہیں پر اس کے بعد ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے. اس کے بعد سپنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے کہا کہ جاؤ مصیبت دور ہو جائے گی اور عمر کو میرا سلام کرنا. اس سے وہ وسیلہ ثابت کرتے ہیں ہمارے یہاں. اوکے, جزاک اللہ خیر. آپ نے سوال پوچھا, ایک حوالے کے ساتھ آپ آئے ہیں. روایت ثابت نہیں ہے. جی شیخ پھر سے کہیں آپ. ہاں, میں کفایت بھائی آ گئے تھے تو میں پھر بند, مطلب مختصر یہ کہ وہ جو روایت پیش کر رہے ہیں یعنی کہ جس میں نیند آ گئی تھی, تو وہ روایت ثابت نہیں ہے صحیح طریقے سے. اچھا, اور اس جتنی بھی روایت روایتیں جتنی بھی اس طریقے سے کفایت بھائی نے بھی یہ بات واضح کی نا کہ جو دلائل یہ حضرات پیش کرتے ہیں بالعموم وہ جو ہے ایسے ہی ہوتے ہیں, یعنی کہ یا تو ضعیف ہوتے ہیں یا موضوعات ہوتے ہیں, اور یا تو اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام سے اسے غلط مطلب اخذ کیا گیا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ اس روایت کا ہے. جی واضح. اب اگر کوئی آپ کا آپ کو اب ڈیٹیل میں اگر بھی کوئی آپ کا کاؤنٹر کوشچن ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس میں. جی جی اس حدیث کو تفصیلات میں بھی امام جائیں گے انشاءاللہ. جی تھوڑی دیر میں ہم اس کی تفصیلات میں بھی جائیں گے. باقی اگر آپ شیخ البانی کی کتاب توسل پڑھیں تو اس کے اندر موجود ہے یہ سارے روایت کی انالیسز موجود ہے. جب تک شیخ کفایت اس حدیث کو پل آؤٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں تو تب تک کوئی اور سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی بنیادی بات بتائیے. حدیث نمبر بتا دیں. 32,538. 32,538. 538. اچھا, اس حدیث کو امام کثیر, علامہ ابن کثیر, علامہ ابن تیمیہ اور یہ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مطلب روایت کیا, اس کو لکھا ہے اپنے اپنے کتابوں میں. دیکھیے لکھنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. ہاں, اصل یہ ہے کہ کوئی تصحیح کی ہو تو اس میں کوئی وزن ہو سکتا ہے, حالانکہ اگر دلیل کے خلاف ہو تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. لیکن آپ رکیے, میں اس کو دیکھتا ہوں. جی اچھا حضرت, ہمارے یہاں وسیلہ اسی کے طریقے طور سے یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اس طرح کے واقعات جو بتائے جاتے ہیں ایک بنیادی جو عوام الناس کو سمجھنے کے لیے, ایک تو فقہی اور فنی عوام الناس نہیں پکڑ پاتی ہے اتنی بات کی بھئی کہاں ہو جائے گی. دو باتیں ہمیشہ عوام الناس کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ عقائد جو ہوتے ہیں نا, اللہ اور اس کے رسول نے محکمات کے ذریعہ, یعنی جو دلائل ہیں عقائد کے وہ بڑے صاف ہیں, بڑے صریح ہیں, بڑے کلیئر ہیں. تو جو صاف ہو, صریح ہو, کلیئر ہو, صحیح حدیث میں ہو, قرآن کی آیت میں ہو, ایک عام آدمی بھی سن کے سمجھ سکتا ہو, جب بھی اس کے خلاف کوئی چیز آئے گی شبہ اس پہ کیا جائے گا. یعنی شبہ کے مقابلے میں جو محکم چیز ہے محکم پہ شبہ نہیں کریں گے. جو جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کا کردار, اس کا کیریکٹر بہت صاف ہے, اس کے بارے میں جب کوئی بات آئے گی تو اس بات پہ شبہ کریں گے, آدمی پہ شبہ نہیں کریں گے. تو اسی طریقے سے دلائل کا حال ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں کہ وہ نیند آ گئی یا فلاں جو ہے صحابی نے ایسا توسل کیا, ایک اکا دکا واقعات, تو اس طرح کے واقعات اگر ہیں تو یہ ایسی چیز ہے نا جس کو مشہور ہونا چاہیے, بہت مشہور. یعنی کہ روایت کے ذوق کے پتہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی صرف وہی نہیں ہے کہ اسی کی بنیاد پہ کسی روایت کو ضعیف کہہ دیا جائے, لیکن پتہ کرنے کا اور شبہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے
کہ واقعہ ایسا ہو جس کو بہت مشہور ہونا چاہیے مگر وہ واقعہ کچھ بھی مشہور نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کی جائے، آپ کے قبر پہ جا کر کے دعا کی جائے، بارش ہو جائے، قحط ختم ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے، ایسا واقعہ مشہور ہونا چاہیے، لیکن مشہور بھی نہیں ہے. تو عوام الناس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عوام الناس کے اپنے ذہن میں سوال لانے کے لیے یہ بات ہمیشہ رکھیں. ایک تو یہ کہ قرآن میں جو ثابت ہے، حدیث میں جو ثابت ہے، اس کے خلاف جب آئے تو وہاں شبہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس طرح کے واقعات مشہور ہونے چاہیے. روایت بھائی آ گئے، اب آپ کو روایت بتائیں گے. دیکھیے وہ آپ ذرا الفاظ دکھا دیں، میں اس نمبر پہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے روایت نہیں مل رہی. اگر آپ سے ہو سکے تو آپ الفاظ دکھا دیں. شیخ میں ایک روایت جو مجھے جیسا ابھی میں شیئر کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں یہ اوتھینٹک ہے صحیح ہے، لیکن جیسا آپ دیکھ لیجئے. یہ جی سلام کہنے والی روایت ہے نا. یہ حضرت عمر بلال کے زمانے میں قحط پڑا، ایک شخص نبی کے قبر پہ حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے. اچھا فجاء الی قبر النبی فقال یا رسول اللہ. ہاں تو جی جی یہی اسی طرح کی روایت. ہاں تو وہی میں نے بتایا نا کہ جو یہ جو قصہ ہے، پہلی بات تو یہ خواب کا معاملہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو راوی ہے وہ راوی ضعیف ہے. کفایت بھائی وہ راوی جو ہے ابھی میں نے کھولا ہے، وہ مالک بن ایاز نام کا راوی. قصے کا دار و مدار مالک الدار پہ ہے، اس کا پورا نام مالک بن ایاز. تو کسی محدث نے اسے ثقہ نہیں قرار دیا، علامہ البانی نے اسے مجہول قرار دیا ہے، امام منذری اور حافظ نور الدین ہیثمی نے بھی اسے جو ہے مجہول قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے معاملہ ہے جیسا کہ میں نے اجمالاً بتایا تھا، اور معاملہ وہی ہے کہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس کے مخالف روایات موجود ہیں، جس میں دعا سے جو ہے کیا نام سے بارش طلب کرنے کی روایت ہے، یعنی اور وہ صحیح ہے. تو صحیح اور صریح روایت جو ہے اس واقعے کے خلاف بھی ہے، اور اس میں خواب سے استدلال کیا گیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بعض لوگوں کو یہ چیز صحیح بات ہے، روایت میں دیکھ لیا ضعیف روایت ہے. بلکہ میرے ذہن میں ابھی آیا کہ اہل السنہ میں پورا آرٹیکل ہم چھاپ چکے ہیں اس روایت پہ، یعنی پورا مضمون چھاپ چکے ہیں اس روایت کو. میں الفاظ نہیں دیکھا تھا، الفاظ دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ پورا وہ دیکھنا پڑے گا. بہت پرانے میرے خیال سے 2013-14 میں ہم نے پورا مضمون نکالا تھا اس میں، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا اس پر. تو پوری کتاب عربی میں صرف اس روایت کی تحقیق پر پوری عربی میں کتاب موجود ہے، اور اس میں تقریباً انہوں نے 3 علتیں بیان کی اس روایت کے ضعیف ہونے کی. اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے. جی اچھا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ تو ہے، اور اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. تو میں 2-3 مثالیں بتانا چاہتا ہوں. ایک مثال دیکھیے، طبرانی کی روایت ہے آپ کے سامنے. بھائی سن رہے ہیں بریلوی بھائی؟ جی اب دیکھیے حدیث کا نمبر بھی ہے موجود، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اتخذوا الدیک الابید، کہ سفید کبوتر کو پالو، ہاں سفید مرغی کو پالو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو اس میں نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ جادوگر آ سکتا ہے، نہ اس کے قریب کے گھروں میں، نہ اس کے آس پاس کے گھروں میں. ہاں تو یہاں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہے. ایک یہ حدیث ہے کہ خوبصورت چہرے والوں کو چہرہ کالا کرنے کا عذاب نہیں دیا جائے گا. حدیث ہے موجود، ہاں لیکن حدیث کیا ہے، صحیح سند سے نہیں ملتی ہے. اسی طرح 3 چیزوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، حوالہ دیا ہوا ہے لیکن حدیث صحیح سند سے نہیں ملتی ہے. ایک طبرانی کی حدیث ہے یہاں پر، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن طبرانی نے الاوسط میں جمع کیا ہے. اب یہاں ہم لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے، یہ محدثین جب جمع کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت ہے نا ان سے مل رہی ہے، فلاں سے مل رہی ہے، یہ فلاں سے مل رہی ہے، یعنی کوئی معتبر راوی سے نہیں مل رہی ہے، یہ غیر معتبر راوی سے مل رہی ہے. اب آتا ہے کوئی شخص بہت بات کے زمانے والا، وہ کہتا ہے ارے چلو حدیث کی کتاب میں تو ہے کم سے کم، یعنی کہ ہو گیا پروف. تو ایسے پروف نہیں ہوتا، ہمیں وہ حدیث صرف ملنا کافی نہیں ہے، حدیث صحیح سند کے ساتھ ملنا ضروری ہے. جیسے یہ حدیث دیکھیے کہ اگر کوئی شخص زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے
تو اسے جنت نہیں ملے گی، نہ اس کے بعد کی 7 پیڑھیوں تک کسی کو جنت ملے گی. حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ باپ کا گناہ بچے پہ نہیں ہے. تو ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے صرف ایک مثال کے طور پر جمع کی گئی ہے اس میں، تاکہ لوگ اس میں یہ بات کو سمجھیں کہ جیسا لوگوں کے بعض لوگوں میں مزاج ہے نا کہ بھائی حدیث کا حوالہ تو ہے، تو حوالہ ہونا کافی نہیں، حدیث صحیح سند سے ملنا ضروری ہے. کیا آپ کو یہ بات سے آپ سہمت ہے بریلوی بھائی کہ حدیث صحیح جی سند سے بھی ہونا ضروری ہے؟ جی بے شک جی. تو وہ جو روایت آپ بتا رہے ہیں نا، کیونکہ صحیح سند سے نہیں ملتی ہے. اب دیکھو صحیح حدیثیں کتنی ساری ہیں، وہ ساری حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث یہ ہو سکتی تھی، ایسے کوئی معتبر راوی اس حدیث کو بیان کر سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں ہے؟ کوئی معتبر راوی نہیں ہے جنہوں نے یہ حدیث کو بیان کیا ہے. کیوں ایسا ہے کہ غیر معتبر لوگ ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، یا غیر ثابت شدہ طور پر یہ حدیث مل رہی ہے؟ ثابت شدہ طور پہ کیوں نہیں مل رہی؟ اس دین کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. کوئی چیز دین کا حصہ ہے، وہ کھو ہی نہیں سکتا، وہ گم ہو ہی نہیں سکتا، اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. تو مان لیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی اگر دین میں، تو اللہ خود حفاظت کرتا. تو ایسے کیسے ہے کہ کوئی صحیح حدیث سے نہیں ملتا؟ پھر بات آ جاتی گمان کے اوپر، دلیل ہے نہیں تو بعض لوگ کہتے ضرور ہوگی، تو ہوگی کے اوپر نہیں بیس کریے، ہے تو ہم لوگ سب دیکھیں گے، سب لوگ ایمان لائیں گے اس پر، اور نہیں ہے تو سب لوگ چھوڑ دیں ہم سے اس چیز کو، جو ثابت ہے اس پہ ایمان لائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی 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 اوکے. یہ کہہ رہا چلو تھا جزاک جی کہ میں کئی مطلب آپ کی ہسٹری میں دیکھ چکا ہوں، میلاد النبی سے میں دیکھ رہا ہوں تقریباً، اور جی. آ بھی چکا ہوں. ارشد خان قادری کے نام سے میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں. اچھا جی جی تو میں نے تحقیق کیا اپنے حساب سے جو تھا. ہمارے علماء جتنا بات بتاتے تھے یہ جی حدیثیں میں یہاں لا کے دکھاتا تو آپ لوگ بتاتے یا تو ضعیف ہے یا تو موضوع ہے، یہی نکلتا تھا. اور جی ہمارے عالم دین جو مفتی کرام ہیں یہی سب حدیث سے بتاتے ہیں. یہ پوچھا تھا تو انہوں نے 2-3 دلیل دیا تھا، ایک یہ اور کئی حدیثیں بتائی تھی، لیکن وہ تو میں نے خود تحقیق آپ کیا. ایسی کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں جی جن کتابوں کے محققین نے بھی ان روایتوں کو ضعیف کرا دیا. جیسے مصنف ابن ابی شیبہ آپ نے نام لیا نا، تو مصنف ابن ابی شیبہ کی کچھ تحقیق ہے جس میں نیچے اس کی تحقیق کرنے والوں نے حدیث کا حکم بھی بیان کر دیا ہے، صحیح یا ضعیف. ایسے کئی مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس میں سے آپ کوئی اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہاں بھی نیچے لکھا ہوا ہے روایت ضعیف ہے. یعنی خود مصنف ابن ابی شیبہ کی تحقیق میں نیچے لکھا ہوا ہے روایت ضعیف ہے. بلکہ ایک کتاب مسند جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی مسند فاروق ہے، اس میں تو اس کے محقق نے اس کے 6 وجوہات بیان کیے ہیں، یعنی اس کے ضعیف ہونے کی 6 وجوہات ہیں. شیخ البانی نے بھی ضعیف قرار دیا. تو بہت سارے اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا. ایسا نہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پہلی بار فرسٹ ٹائم بول رہے ہیں یہ ضعیف ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوال کر دیا ہم نے کہہ دیا ضعیف ہے. ضعیف تو ہے، لیکن ہمارے سامنے اور ایسے حوالے ہیں، یعنی ہم سے پہلے لوگوں کے حوالے ہیں، بہت سارے باحثین کے محققین کے حوالے، بلکہ جس کتاب کا آپ نے نام لیا اسی کتاب کے محقق کا حوالہ ہے، اسی حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے روایت ضعیف ہے. جی جی مان گیا میں. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کئی اسٹریم میں. آپ ہی کی اسٹریم کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں کچھ چینج ہوا ہوں، اور میں اپنے اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں. آج سے لائیو اسٹریم میں توبہ کرتا ہوں میں، اور میں سب کے عقیدے پہ آتا ہوں الحمدللہ. اب میں الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچی بات ہمیشہ زندگی بھر قبول کر کے اسی پہ قائم رہ کر خاتمہ بالخیر پانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. جزاک اللہ خیر. جی آمین آمین آمین. اچھی بات ہے بھائی، آپ سے جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ آتے رہیے. بلکہ وہ زید بھائی میں ان کو دکھا دوں مصنف ابن ابی شیبہ کا وہ اسکین دکھا. ہاں لائیے محقق نے بریلوی بھائی، کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے نا، تو ایسا کریے شیخ اسکرین شیئر کریے مصنف ابن ابی شیبہ کی جو حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں. ہم نہیں بول رہے، تھوڑا تسلی ہو جائے بھائی صاحب کو، تو اس لیے میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ. یہ آپ دیکھیں گے نا نیچے، ہاں یہ جو حدیث ہے، جی شیخ ابھی میں لایا اسکرین پہ. ہاں بتائیے. حاشیہ نمبر جو 10 ہے اس میں لکھا ہوا معلول، یہ روایت معلوم، وہ ثواب انه مرسل. صحیح بات ہے، مرسل یعنی منقطع ہے. اور پھر وہ حوالہ دے رہے ہیں قال الخلیلی فی الارشاد، امام خلیل کی جو کتاب ہے ارشاد، اس میں وہ کہتے ہیں یہ قال ان ابا صالح سمع مالک دار هذا الحديث والباقون ارسلوا، یعنی ابو صالح نے مالک دار سے یہ بیان کیا، باقی لوگوں نے مرسل بیان کیا. تو یہ ایک وجہ یہ بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ خود جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، یعنی خود مصنف ابن ابی شیبہ جو کتاب یعنی جو اوپر کی بات کوٹ کر رہے ہیں، نیچے کی بات نہیں بتا رہے ہیں کہ نیچے محققین نے کیا کہا ہے اس حدیث کے بارے میں. تو اسی جو یعنی لوگ اوپر والی بات کو بتا رہے ہیں، نیچے والی بات نہیں بتا رہے ہیں. جی تو آپ یہ نسخے دیکھیں گے نا تو خود اس نسخے میں آپ کو مل جائے گا کہ اس کو محققین نے ضعیف قرار دیا ہے. جی
تو ایسے آج کل تو بڑا آسان ہے، بہت ساری کتابوں کی تحقیق ہو چکی ہے، نیچے اس کے باعثین نے صحیح ضعیف کا حکم بھی لگایا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر حال میں اس کو قبول کیا جائے، لیکن کم سے کم مدد آپ کو ملے گی کہ کیا جی باعثین نے کیا حکم لگایا ہے. جی جی جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ. میں نے تو اب حق کی راستہ پہ آ گیا ہوں، بس آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ لوگ وسیلہ بنے ہیں میرا. وسیلہ میں تو وسیلہ آپ ہی لوگ بنے ہیں. چلیے بالکل بالکل تحقیق کیجیے، ہر مسئلے میں آپ معلوم کیجیے، جی صرف وسیلے کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی جو بہت سارے مسائل ہیں اس میں آپ زیادہ جانچ پڑتال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہی بات آئے گی کہ اکثر یہ جی جو ضعیف روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، وہ ان کے سامنے اس کو ان لوگوں نے دلیل بنا لیا. جی اچھا، جی میں نے پرانے زمانے میں تحقیق کرنا تھوڑا مشکل بھی تھا، یعنی روایتوں کا صحیح ضعیف معلوم کرنا مشکل بھی تھا. آج بہت آسان ہو گیا، آج جی سافٹ ویئر ہیں، کتابیں ہیں، تو آج مطلب ایک عام آدمی بھی اگر اطمینان کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت کچھ ہے، یعنی بہت آسانی سے وہ اطمینان کر سکتا ہے. پہلے تھوڑا مشکل تھا، اس لیے بہت سارے علماء جو پہلے جو ہے کنفیوز تھے، تو آج وہ عذر نہیں لوگوں کے پاس، یعنی آج وہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو وہ حدیث ہے. پہلے تو اس کو صحیح ضعیف کی تمیز کرنا بڑا مشکل تھا، یعنی بہت بڑے بڑے علماء ہی کر پاتے تھے جن کے پاس لائبریری ہو، کتابیں ہوں. آج تو کتابیں عام ہو چکی ہیں، تو ایک عام آدمی بھی ریسرچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ایک مطلب چھوٹا موٹا عالم بھی تفتیش کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف. تو اس میں ہر آدمی کو حق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے حق پہ، اور ہر طریقے کی شرکیات، کفریات، بدعات سے آپ کو بچائے، اور جو سلف کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، قرآن و حدیث کا طریقہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو چلائے. جی آمین آمین. جزاک اللہ. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.